السلام علیکم۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور شفا ہسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف حکومت کا ریویو فائل کرنا، دونوں بڑی ڈیولپمنٹ ہیں، کیونکہ کل یہ لگتا تھا کہ ایسی صورتحال ہے جس میں نون لیگ تھوڑی پریشان نظر آتی ہے کہ یہ کیسا فیصلہ آ گیا جس کی انہیں توقع نہیں تھی، اور آج کا جو ریویو فائل ہوا ہے وہ بھی شاید اسی کی ریفلیکشن ہے کہ کل جتنا ریلیف ملا ہے اس سے کچھ کم ہو جائے۔ کیا یہ ساری چیزیں کسی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے؟ کوئی سیاسی موسم تبدیل ہو رہا ہے یا بزنس ایز یوزول ہے؟ بزنس ایز یوزول تو بہت سے لوگوں کو نہیں لگتا، خود بلاول بھٹو جو حکمراں جماعت کے اتحادی ہیں، بلکہ طاقتور قسم کے اتحادی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ وہ دال میں کیا کالا ہے، یہ آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس سوال سے کریں گے۔ مہمان شخصیت مانیٹر رانا ثناء اللہ خان، وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ سر دال میں کیا کالا ہے سر، آپ ہی کی زبانی پتہ چل جائے۔ میرا خیال ہے کہ کل میڈیا پہ بھی ہمارے کچھ بڑے معزز دوستوں نے، اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ ان میں شامل ہیں یا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار یا یہ رویہ جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عدالت عظمیٰ ہے، انصاف کا الٹیمیٹ ایک جو ہے وہ لیول ہے، تو اس کے فیصلے کو اگر اس بات سے نفی کر دیا جائے کہ یہ این آر او ہے، یہ سہولت دی جا رہی ہے، یہ جو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، فلاں دن فلاں ملے ہیں، فلاں دن فلاں ملے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ 3 سال تو کچھ ہوا نہیں سر، اس لیے ساروں کو یہ چنبا تو ہوا ہے نا۔ میرا خیال ہے کہ 3 سال میں انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا سر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے۔ ہم ان کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ عدالت میں لے کے جائیں، وہ ہائی کورٹ تک گئے ہیں، اور ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ میں، جو میری انفارمیشن یا میری معلومات ہے کہ وہ پہلی دفعہ یہ ان کا کیس جو ہے خاص طور پہ اس سبجیکٹ کے اوپر کہ ان کو درخواست ہی نہیں لگتی جیل سے باہر کیا جو ہے، کہتے ہیں، درخواست ہی نہیں لگتی، بڑی مشکل سے درخواست لگتی ہے۔ کیسے لگ گئی ہے؟ یہی تو ہمیں حیرانی ہوئی، کیسے لگ گئی ہے؟ تو پھر آپ سر میں حیران ہوں، ایسے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی بات سے متاثر نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے درخواست لگنے پہ بھی حیرت ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں پھر اگر یہ سارا کچھ پھر اسی طرح سے ہونا ہے تو پھر تو کوئی حال نہ ہوا۔ پھر کب حال ہے جی ہمارا؟ نواز شریف جیل گیا تھا، اقامہ کا کیس تھا، پاناما کا کیس، اندر سے اقامہ نکلا ہے، ثاقب نثار صاحب نے اسی پہ سزا دے کے پرائم منسٹر کی چھٹی کرا دی، جیل میں ڈال دیا، ایسے ہی ہوا نا۔ تو آپ کو حیرانی نہیں؟ چلیں تو پھر یہ ہم نے یا گورنمنٹ نے جو ریویو دائر کیا ہے تو اس سے پھر کو تھوڑی تسلی ہو جانی چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ریویو نہیں، آپ کو گریشیس رہنا چاہیے تھا، بڑا پن دکھانا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جانے دو، آپ نے تو بھگتا ہوا نواز شریف کے کیس میں۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ بڑا پن دکھانے پہ تو پھر آپ نے اس بات کے اوپر پکے ہو جانا تھا۔ نہیں ہمارا پکا ہونا چھوڑیں، آپ پریشان ہیں کل سے۔ نہیں ہم کوئی آپ کا ایک وزیر ویلکم کرتا ہے، دوسرا وزیر کہتا ہے نہیں۔ دیکھیں پریما فیشی سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہی کہا جانا چاہیے اور یہی کہنا چاہیے، اس کو ویلکم ہی کیا جانا چاہیے، اور اگر اس میں آپ اکیلے بندے ہیں پارٹی کے جو کھلے عام ویلکم کہہ رہے ہیں میرٹ ہے، میرٹ پر فیصلہ ہے، باقی آدھی جماعت تو آپ کی کہہ رہی ہے عمران کو ڈیالہ بھیجنا، کبھی پریس کانفرنس نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی یعنی پروسیجر کے مطابق ہی ہے نا، اگر اس میں گورنمنٹ نے یہ سمجھا ہے، کیونکہ اس میں میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک لفظ یا ایک لائن ہو جاتی کہ یہ ایک اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں ایک اسپیسیفک آرڈر ہے جو کہ کسی اور کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ نیچے تمام عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ ہے، تو اس طرح سے پرائیویٹ ہاسپیٹل اور پرائیویٹ جو علاج کی سہولت ہے اور اپنی جیب سے خرچ اگر کوئی کر سکتا ہے تو پھر تو نیچے جو ہے وہ عدالتوں میں سینکڑوں اپلیکیشن جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ نواز شریف لندن کیسے گئے تھے؟ دیٹ واز اے ڈفرنٹ کیس۔ کیسے؟ وہ ڈفرنٹ کیس ایسے نہیں، سن لیں، وہ ڈفرنٹ کیس ایسے تھا، طریقہ کار یہ ہے جو کہ اب تک ہے، اس میں اگر کوئی تبدیلی لانا چاہے سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ تو لا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مریض کو سرکاری ہاسپٹل میں ہی بھیجا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سرکاری ہاسپٹل میں جس طرح سے یہ بورڈ تجویز کیا ہے اپنا سپریم کورٹ نے، تو وہاں پہ جو بورڈ بنتا ہے ڈاکٹرز کا، وہ بورڈ یہ کہتا ہے کہ اس مریض کا علاج جو ہے یہاں پہ اس سرکاری ہاسپٹل میں یا پاکستان میں یا اس شہر میں جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اسے جو ہے وہ لندن میں باہر بھیجا جائے یا اسے
پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجا ہے. یعنی طریقہ کار یہ ہے، جیل سے جو قیدی ہے وہ علاج، اس کا علاج جیل میں جو ہے وہ جیل کے ہاسپٹل میں ہوگا. جیل سے جب وہ باہر آئے گا تو سیدھا جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل جائے گا. نہیں، وہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں سن لیں، سرکاری اسٹیمپ پیپر کے اوپر عدالت نے اجازت دے دی کہ جاؤ. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. سرکاری ہاسپٹل میں جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ رپورٹ کریں گے کہ اس کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہے، تو اس کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا بیرون ملک. جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کا کیس یہ تھا کہ ان کے ہارٹ کے اس سے پہلے 3 پروسیجرز ہو چکے ہوئے تھے اور وہ وہیں سے ہوئے تھے لندن کے ہاسپٹل سے اور اس ڈاکٹر سے. یہاں پہ ڈاکٹرز نے یہ تجویز کیا کہ ان کا اگر پروسیجر اب نئے سرے سے ہونا ہے تو ان کا پروسیجر جو ہے وہیں پہ ہونا چاہیے. جو باقی لاکھوں مریض ہیں ان کو لندن جانے کی اجازت ہے. دیٹ واز دی ریزن. جو باقی لاکھوں وہاں پہ قیدی ہیں آپ کے، ان کو لندن جانے کی اجازت ہے. اگر ان لاکھوں کا بھی کوئی ہارٹ پروسیجر جو ہے وہ پہلے لندن میں ہوا ہو تو وہ اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر وہ کلیم کر سکتے ہیں اور انہیں عدالت کے پاس ان کو الاؤ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. سر وہ غیر معمولی ارینجمنٹ تھا. نواز شریف صاحب کو لندن بھی بھیجا گیا اس اسٹیمپ پیپر کے اوپر، جس اسٹیمپ پیپر کے اوپر بعد میں عمل بھی نہیں ہوا. دیر واز اے ریزن. اور واپسی ایئرپورٹ کے اوپر ضمانتیں بھی ہو گئی. دیر واز اے ریزن. ایئرپورٹ پہ ضمانتیں بھی ہوئی نا سر واپسی. نہیں، ایئرپورٹ پہ ضمانت تو خیر نہیں ہوئی. ایئرپورٹ پہ کیا ہوا تھا؟ ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی اس کی ویریفیکیشن ہوگی نا جی. تو کبھی ایسا یہ غیر معمولی ٹریٹمنٹ آپ کو ملا؟ نہیں، غیر معمولی ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے اس طرح سے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو ایک ٹیارا ہائی جیکنگ کیس میں بھی سزا ہوئی تھی. وہ ٹائم بارڈ بھی ہو چکا تھا، 9 سال بعد آ کے وہ بھی ہو گیا تھا. تو وہ ٹائم بارڈ کی وہ باقاعدہ اپلیکیشن دی گئی تھی، اس کے اوپر آرگومنٹ ہوا تھا. یہ سارے غیر معمولی چیزیں نواز شریف کے حق میں ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کے حق میں آ جائے تو غلط ہے. چلیں، آپ جو فرما رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک پراپر پروسیجر تو اپنانا پڑتا ہے نا. عمران خان صاحب آ جائیں سیدھے پیمز میں ڈاکٹرز ریکمینڈ کریں کہ جی نہیں، ان کا عمران خان کی اینجیوگرافی کیوں کی گئی؟ شفا انٹرنیشنل کے علاوہ علاج ان کا نہیں ہو سکتا تو وہ الشفا انٹرنیشنل چلے جائیں. اینجیوگرافی کیوں کی گئی عمران کی ہاسپٹل کے اندر یا جیل کے اندر جہاں پہ بھی کی گئی مجھے معلوم نہیں، کیونکہ کل یہ سپریم کورٹ کے سامنے جب کیس آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ عمران کی اینجیوگرافی ہوئی. اینجیوگرافی تو خیر وہ جیل ہاسپٹل میں یہ سہولت تو ہے. کیوں کی گئی اینجیوگرافی؟ کیوں کی گئی عمران کی اینجیوگرافی؟ شوق میں تو نہیں ہوتی؟ نہیں، اینجیوگرافی میرا خیال نہیں. اینجیوگرافی کی گئی. عدالت نے کل یہ سوال اٹھایا کہ اینجیوگرافی آپ نے کہا کہ جیل کے اندر کی، ہاسپٹل لے جا کے کی، بتائیں کیا رپورٹ لے کر آئیں. وہ اگر وہ پیمز میں کئی مرتبہ آئے ہیں تو سر اینجیوگرافی کسی ہارٹ پیشنٹ کی ہوتی ہے نا. تو عمران ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، اس کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس کی بنا پہ اینجیوگرافی ہوئی ہے نا. سن لیں، اگر کسی کو کوئی جو ہے وہ شکایت ہو اس کے بعد انجیوگرافی ہوتی ہے، اور انجیوگرافی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ وہ آیا وہ آدمی ہارٹ کا مریض ہے، اسی کوئی وینز وغیرہ بلاک ہیں یا نہیں ہے. اور اگر انجیوگرافی کے بعد آپ کا رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو تو آپ مریض نہیں ہوتے. اینجیوگرافی کی گئی، اس کا مطلب ہے کوئی ہارٹ کنڈیشن ڈیولپ ہوئی جس کی بنا پر اینجیوگرافی. میرا خیال ہے کہ ان کو ہارٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اینجیوگرافی ہوئی نا، اینجیوگرافی کے ہائپرٹینشن بھی میں اس انفارمیشن کو کنفرم میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے کاشسلی میں نے اس کے بارے میں سنا یا دیکھا نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر ان کی اینجیوگرافی جو ہے وہ ہوئی بھی ہو جیل کے ہاسپٹل میں یا پیمز میں تو اس کا رزلٹ اگر کلیئر ہے تو ہی از نو مور فکریہ. لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے یا کوئی ایویڈنس نہ ہو تو اس میں ملک صاحب آپ نے کل ہی اس کام کو اٹھا دیا. عدالت نے اٹھایا، سپریم کورٹ آف پاکستان جسے آپ نے عظما کہا، آپ نے اٹھا دیا کہ جناب یہ NRO ہو گیا ہے. عظما نے اٹھایا. اور اس میں کس نے اٹھایا؟ عظما نے، عدالت عظما نے، جس کو آپ نے کہا عدالت عظما. اب تو عدالت عظما رہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اوپر ایک اور عدالت بنا دی ہے. نہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. عدالت عظما سپریم کورٹ آف پاکستان یہی ہے. سر یہ تو آپ نے اب 26ویں 27ویں کے بعد عدالت کا حال ہی کوئی نہیں چھوڑا. کل تو عدالت کا حال پوری قوم کو کل عدالت کا بہت اچھا حال ہے. عدالت کا حال بالکل ٹھیک ہے. عدالت کا حال جس وجہ سے برا تھا ہم نے وہ کام ختم کیا اور اس کو کہتے ہیں سو موٹو. سر یہ بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ سو موٹو کا ختم ہونا نیک فعل ہے یا کوئی برا عمل؟ اس کا مس یوز روکنا چاہیے تھا. سو موٹو ختم نہیں، اس کا مس یوز ایسے ہی رک سکتا تھا. اس کا مس یوز کیسے روکا جا سکتا؟ اور اس کا جتنا مس یوز ہوا ہے وہ تقریباً 15-20 سال اس نے تو تباہی کر دی عدالت کی بھی اور گورننس کے نظام. افتخار چودھری نے
پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی کمر توڑی سو موٹو ایکشن لے کر. اس وقت آپ لوگ انجوائے کرتے رہے, اس وقت آپ لوگوں نے اعتراض نہیں کیا. جب ثاقب نثار نے آپ کے اوپر چڑھائی کی اسی سو موٹو کا سہارا لے کر پھر آپ نے اعتراض کیا. اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب 13 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے تو افتخار محمد چودھری صاحب نے اس کے اوپر بھی ایک دو موقعوں کے اوپر سو موٹو نوٹس لیے. سر یہ بتائیں کہ عمران خان کو آپ ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں آج شفا میں؟ دیکھیں جی, اس میں یہ جو جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا سبارڈینیٹ کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہے تو اس میں اس کی وضاحت آنی چاہیے کہ ان اسپیشل سرکمسٹانسز جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اسپیشل سرکمسٹانسز جو بھی ہیں ان کا ذکر ہو جائے. آپ کی درخواست پہ تو ابھی درخواست نمبر بھی نہیں لگا, تو آپ کے پاس 2 دن کا ٹائم ہے تاکہ نیچے جو ہے یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال درپیش نہ ہو. اور جو جیل اتھارٹیز نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. اس کے اوپر ریویو میں گورنمنٹ جو ہے وہ میرا خیال آج گئی ہے, تو اس کے اوپر اگر یہ اس کی کلیئرٹی آ جائے گی تو سپریم کورٹ کے کلیئرٹی آنے تک فیصلے پہ عمل ہوگا. عمل کا مطلب ہے کہ آج رات عمران کو جیل سے آپ ہاسپٹل منتقل کریں گے شفا میں, یہ عمل کا مطلب تو یہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں شاید انہوں نے 48 یا 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے. 2 دن کا ٹائم ہے. اب دیکھیں نا وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ ہاسپٹل کا کوئی ایک پورشن جو ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو جیل قرار دیا جائے گا. وہاں پہ جیل کا عملہ تعینات ہوگا. کمرے میں مریض کو رکھنا ہے آپ نے, باہر 2 سنتری کھڑے کرنے, وہاں کسی نے جانا نہیں. اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا, وہاں پہ پورے سیکورٹی ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے. سر ٹائم تو 2 دن کا ہے. کل کو اگر پھر کوئی ایسی صورتحال ہو گئی تو پھر آپ کہیں گے جناب انہوں نے جان بوجھ کے کر دیا. وہ تو آپ کا ارادہ ہوگا تو نہیں, ہمارا بالکل ارادہ نہیں ہے. اور اس کے لیے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جیل کے جس حصے کو ہاسپٹل کے جس حصے کو جیل قرار دیا جائے گا وہاں پہ پراپر اور ریکوائرڈ سیکورٹی ارینجمنٹ جو ہے وہ پہلے کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو شفٹ کیا جائے گا. آج رات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ خیر اس بارے میں تو میں اگر مجھے معلوم بھی ہو تو مجھے آن ایئر نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ عدالت نے 2 دن کا کہا سر, آج 2 دن. خیر عدالت سے کوئی ٹائم ریکویسٹ کر کے اگر 2 دن میں یہ ارینجمنٹس مکمل نہ ہوں تو کوئی تھوڑا وقت جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن ان ارینجمنٹس میں قطعاً کسی کی کوتاہی نہیں کی جا سکتی. رکاوٹ نہیں ڈالیں گے عدالتی حکم کے اوپر؟ عدالتی حکم سپریم کورٹ کا حکم ماسوائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر ریویو پٹیشن دائر کریں, اس ریویو پٹیشن میں کوئی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے اور عدالت جو ہے وہ مناسب سمجھے کہ ہاں اس میں اس چیز کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے, تو ادروائز سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. کل کریں گی والا تو سوال ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو تھے وہ خیال اس کا اظہار کر رہے تھے کہ عمران خان کے لیے فرسٹ سٹیپ جو ہے یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, اگلا سٹیپ سب جیل قرار دیا جائے گا بنی گالا کو اور اس کو بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ نے تو اگلا سٹیپ بھی بعض لوگوں نے بنی گالا سے پھر آگے جو ہے وہ کیا سب جیل قرار دیں گے؟ ایسا ایسا میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس تک لا کے چھوڑیں گے آپ. ویسے نواز شریف بھی وہاں سے نکل کے ادھر آئے ہیں, کوئی اچنبا نہیں ہے, پہلے اٹک جیل سے پرائم منسٹر ہاؤس ہی آئے ہیں نا جی. پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے سر, یہ حیران نہ ہوئیے گا. ہوتا رہا ہے لیکن شاید اب نہیں ہوگا. اب نہیں ہوگا. یہ رانا صاحب کا دعویٰ کیوں ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد جو ہے وہ اس کی بنیاد کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ساری بیان نہیں کی جا سکتی. سر کچھ تو بتا ہی دیں تاکہ پتہ چل جائے, وہ پیپلز پارٹی کو ان دوستوں کو ہی پتہ چل جائے جن کا خیال ہے. اس وقت موجودہ حکومت جو ہے ایک تو عسکری اور سیاسی قیادت کا آپس میں اس ملک کی بہتری کے لیے اس وقت جس طرح سے یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے پورے خطے میں اور جس طرح سے اس ملک کی اور قوم کی عزت ہوئی ہے, تو عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں. اور جس طرح سے وہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ تمام معاملات کو وہ باہمی اعتماد اور رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ چلا رہی ہے. آپ کا کہنا ہے اس میں اس قسم کے معاملے کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں سیم پیج والے وہ ابھی برقرار ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ یہ سیم پیج تو ایسے ہی جو ہے نا وہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. ہائبرڈ سیٹ اپ کہہ لیں, وہ آپس میں تعلقات مضبوط ہیں. میں ان دونوں الفاظ سے متفق نہیں. جو بھی لفظ آپ کو پسند ہے وہ کہہ دیں. کیا بتائیں, آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں, یہ کہہ لیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عسکری قیادت کی بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے
ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ملکی معاملات میں جو ہے وہ ہم آہنگی کے ساتھ اور ایک رسپیکٹ اور آنر ہم آہنگی اچھا لفظ ہے، وہ معاملے کو چلائیں. فوج اور حکومت کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے. جی آپ کے لفظوں سے؟ جی میرے لفظوں میں نہیں، آپ کو نظر بھی آنی چاہیے، اور ہے بھی ایسے ہی. مجھے تو کچھ کم نظر آ رہی ہے. نہیں آپ کو یہ ایسے ہی نظر دھندلا گئی ہے. کل شام سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی سیاسی فضا میں، سیاسی موسم میں کوئی تبدیلی ہے؟ خام خواہ ایک چلیں ٹھیک ہے، وہ قید میں ہیں، ہمارے سیاسی مخالف ہیں، ہم تو سیاست میں کوئی دشمنی کے جو ہے وہ قائل نہیں، اور اس بات کو ہمیشہ اپوز کرتے رہے ہیں. تو چلیں اگر ان کو ان کی پٹیشن کے اوپر اگر ان کو یہ ریلیف ملا ہے تو آپ کیوں سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور خام خواہ اس کو جو ہے وہ ایک ایسی صورت بنا رہے ہیں کہ شاید کل کو وہی اس ریلیف کو جو ہے وہ حاصل کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیں کہ بھئی یہ میرے پیچھے یہ کیا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. آپ کو بلاول کا سٹیٹمنٹ سناتے ہیں جس میں وہ دال میں کچھ کالا شامل کر رہے ہیں، دکھائیے گا. جی سنائیں گے. وزیر اعظم صاحب، ان کے ارد گرد ایسے کچھ لوگ ہیں جو اپنی کچھ کوششوں کو ناکام بار بار کراتے ہیں. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے ہوگا، لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے، دال میں تو کچھ کالا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا، لیکن کچھ تو ہے سامنے. آج نہیں تو کل آ جائے گا. سسٹم کولیپس جو الفاظ استعمال کیا گیا کافی بھاری ہیں، اور obviously اس کے دو معنی ہیں. یا سسٹم کولیپس کا مطلب ہے کہ موجودہ سسٹم، اور اس موجودہ سسٹم کا سب سے نامور شخصیت محسن بھائی اگر کہتا ہے کہ سسٹم کولیپس، تو پھر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ میں کسی کو الٹی گلتی کا کہہ رہا تھا. بتائیے سر، دال میں کالا تو بلاول کو بھی نظر آ رہا ہے. بہرحال دال میں اگر ان کو کالا نظر آ رہا ہے تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے. اگر کالا ہے بھی تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے. عمران خان شفا سے بنی گالا جائیں گے؟ سب جیل قرار دی جائے گی بنی گالا کے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو جو یہ سہولت یا فیسلٹی جو ہے وہ ملے گی وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ملے گی. سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ ہوگا، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی بنی گالا کا ذکر تو ہے نہیں. کچھ ایسا ہوا ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی یا بشرا بی بی کا کوئی بیک چینل کانٹیکٹ چل رہا ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ کو کمی کرنے کے لیے؟ بالکل کوئی ایسا بیک چینل جو ہے وہ نہیں چل رہا، اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا، یہ کسی بیک چینل کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی سیاسی عمل کا یہ نتیجہ نہیں ہے. تو یہ کس کام کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی کام کا نتیجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ رپورٹس پیش ہوئی ہیں. ان رپورٹس کے اوپر سپریم کورٹ کے معزز ججز نے جو بھی ان کو میرٹ ان کی نظر میں جس طرح سے بھی انہوں نے اس کو ویلیو کیا، تو اس کے مطابق انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے جو ہے اسیسمنٹ ان کی ہیلتھ کی جو ہے وہ ہو جائے، ان کا جو ہے وہ وہاں سے چیک اپ وغیرہ ہو جائے. بورڈ کے تشکیل سے متعلق بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکشن دی ہے. لیکن اس میں صرف یہ بات مبہم رہ گئی کہ یہ صرف ان کے لیے ہے یا یہ سبھی کے لیے ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ یا متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر وضاحت ہو جائے، ورنہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. سر بلاول نے آج اچک بھائی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، اسد کیسر اور باقی لوگ بھی تھے. تو یہ کچھ ہوا میں تبدیلی، کوئی رخ تو نہیں بدل رہا؟ نہیں دیکھیں، یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی ایک مثبت جو ہے یہ عمل ہے. اور پارلیمانی جمہوری سسٹم میں پارٹیز کو آپس میں ملنا چاہیے، آپس میں تبادلہ خیال ہونا چاہیے، اور ٹریجری بینچز کو اپوزیشن کے پاس اور اپوزیشن کو ٹریجری بینچز کے پاس جو ہے وہ آنا چاہیے. اور یہی اس سسٹم کی جو ہے وہ بنیاد ہے، یہی اس کی اساس ہے. ہم جو کہہ دیں گے یہ سسٹم کولیپس کر گیا، وہ بھئی اس کے اوپر عمل تو کرو. اس کے اوپر عمل کرو گے تو یہ ڈیلیور کرے گا. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے یا پریزیڈنشل اور پارلیمانی نظام کے درمیان میں سے رہنا، تو بھئی آئین میں درج ہے، آپ اس میں اس کے اوپر امینڈمنٹ کر لیں. اس سے
اس ڈاکومنٹ سے، اس مقدس ڈاکومنٹ سے جو آج سے 60 سال پہلے جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے کنسنسس کے ساتھ تیار کیا، جس کے اوپر پوری قوم متفق ہے، چاروں اکائیاں جو ہیں وہ متفق ہیں. اگر آپ اس کو فیل سمجھ گئے تو اس کو جس طرح سے کسی زمانے میں کہا گیا کہ جی یہ 12 صفحے کی جو ہے وہ ایک بک ہے تو میں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، اس کو اگر آپ اٹھا کے باہر پھینکیں گے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ دوبارہ کسی اس قسم کے ڈاکومنٹ کے اوپر متفق نہیں ہو سکیں گے. سر کیا صوبوں کے لیے کوئی 28ویں ترمیم لائی جا رہی؟ صوبوں کے لیے 28ویں ترمیم کی کیا ضرورت ہے؟ اگر صوبوں کے اوپر کوئی پیش رفت ہونی ہے، اگر ہونی ہے تو اس کے لیے آئین میں طریقہ کار موجود ہے. اس طریقہ کار کو بدلنے کے لیے کیا کہ ترمیم لائی جا رہی ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ ایک بڑا ریلیونٹ فورم ہے. اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر آنی ہے تو وہ کیبنٹ میں تو آئے گی نا، پرائم منسٹر کے پاس آئے گی. 26ویں اور 27ویں ترمیم کا جو ٹیکسٹ تھا وہ کیبنٹ کے بیشتر ممبرز کے پاس نہیں تھا. دیکھیں اب ہم ایک دوست نے یہ بات کر دی کہ جی دیکھیں جی 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ کب رانا صاحب کو معلوم تھا تو وہ آ گئی تھی. وہ بھائی سبھی کو معلوم تھا. 26ویں ترمیم کے لیے تو 1.5 مہینہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں. آپ کی حکومت کو سر کوئی خطرہ تو نہیں؟ یہ کل شام سے آپ نے یہ الارم جو ہے یہ ریز کرنا شروع کر دیا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے، اس فیصلے میں جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں ہے. یہ ایک یعنی کنوکٹ کی پٹیشن کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہے. اس فیصلے سے یا ان کے یہاں پہ پیمز یا کسی ہاسپٹل میں ان کے علاج سے جو ہے وہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ خان مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ آئیں گے تو اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسد قیصر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سینئر رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہیں. اسد قیصر صاحب بہت شکریہ آپ کا. عمران خان کا 2 دن کے اندر شفا ہسپتال منتقل کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ضروری ہے. آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو کیا آج رات شفا میں منتقل کیا جائے گا؟ امید تو ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے وہ تو آج رات اس کو امپلیمنٹیشن مطلب اس کی ضروری ہے کہ مطلب 48 آورس تھی نا، 48 آورس تو اس کے اندر جو نا کہنے تھے انہوں نے جو ریویو ڈالی ہے تو ریویو ابھی تو اس میں کوئی نمبر نہیں لگائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو فیصلے کو جو ہے نا ابھی دیکھتے ہیں. اگر حکومت اس میں کوئی ہرٹ دمی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ یا پھر ملک کا جب عدالت فیصلے کرے اتنی بڑے فورم پہ فیصلہ ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو تو یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی. امپلیمنٹیشن کرے گی حکومت کے جتنے سینئر لوگ ہیں. رانا صاحب بھی کہتے ہیں، ہم ابھی آپ سے پہلے رانا صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل پیرا ہوں گے. ہم آج 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، باری باری آپ سے پوچھتے ہیں. ایک تو وہ چکزئی صاحب، آپ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، جو بلاول بھٹو آئے اور ساروں کی آپ کی مذاکرات ہوئی. لیکن میرے خیال میں اس سے بھی بڑی میٹنگ ہے جو آپ کی اسپیکر چیمبر میں، اسپیکر آفس میں ہوئی ایاز صادق صاحب سے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے اور اعظم نذیر تارڑ سے. پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کو لے کر آپ وہاں گئے، کیا بات ہوئی وہاں ان سے؟ ہاں، بیسیکلی ہم اسپیکر صاحب سے ہم نے یہ بات کی کہ دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو. تو اس نے ڈاکٹر طارق چودھری کو بھی بلایا تھا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی بلایا تھا. تو اس نے کہا کہ ہم نے تو اپنا لیگل اور ٹیکنیکل اور جو اس طرح وہ بات کر رہا تھا نا وہ ہم نے کیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. تو میں نے اس کے ساتھ پوری اپنا پتہ دیکھیں، ہم نے کہا کہ سیاست ایک طرف، پالیٹکس ایک طرف، اور جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہے ایک شہری کی، وہ ایک دوسری چیز ہے. قانون اور آئین اس کو پروٹیکٹ دیتی ہے. اور جو آپ بات کرتے تو ہمارے پاس تو اسٹیٹسٹک موجود ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا کتنے وقت مطلب جیل میں تھا اور کتنے وقت جو ہے نا مختلف اسپتال میں اس نے ٹائم گزارا. تو میں نے اس کے سامنے کہا. اور دوسری میں نے اس کو ایک بھی بات بتائی کہ میں دیکھیں خان صاحب کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے کہ شاید وہ میں نے کہا کہ جب یہاں نواز شریف صاحب جو ہے نا ملک سے باہر جا رہے تھے تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی، خان صاحب نے بلایا ہمیں 7-8 لوگوں کو، اور اس میں شامت قریشی صاحب اور پرویز خٹک اور یہ پرویز الہی صاحب اور شین مزاری 7-8 لوگ تھے.
تو خان صاحب نے ہم سے مشورہ کیا، پھر انہوں نے یاسمین راشد سے ٹیلی فون پہ بات کی اور اسے ہمیں ٹیکنیکلی بتاؤ کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، ایکچولی واقعی یہ اس قسم کا بیمار ہے کہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بتایا کہ اس کی جو ٹیکنیکل بات تھی اس نے بتائی کہ ہاں اس کی ضرورت ہے کہ اچھے ڈاکٹرز کے پاس یا اچھے ہاسپٹل کے پاس یا اس کی طبیعت کی جہاں جانا چاہتے ہیں. تو خان صاحب نے ڈاکٹر کی جو مشورہ تھا اس کو آنر کیا. اس نے کہا نہیں، سیاست ان کے مشورے کی روشنی میں انہیں پاکستان سے لندن جانے کی اجازت دے دی. اس نے کہا دیکھو ہم عدالت جو فیصلہ کرتی ہے ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہمیں اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے. ہم جو ہے نا سیاست کرتی ہے، دشمنی نہیں کرتی. کیا پی ٹی آئی یہ چاہے گی کہ عمران خان کو پہلے تو شفا ہاسپٹل علاج کی صورت ملے اور پھر بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر جب تک فیصلہ نہیں عدالت کرتی انہیں بنی گالہ میں رہنے دیں؟ دیکھیے ہم لیگلی اٹس پاسبل ڈویبل، سب جیل قرار دے کر آپ کو رکھا پتہ جائے. ہے کیونکہ جو میرے پاس اسٹیٹسٹک ہے نا، ویاس صاحب خود رہے ہیں 6 نومبر سے 19 نومبر تک 13 دن ذاتی عمرہ میں ذاتی گھر میں رہے اور آئی سی یو کی سہولت بھی اس کو موجود تھی. 6 نومبر سے 19 نومبر تک اس میں تھی. اور دوسرا جو ہے نا 26 مارچ سے 7 مئی تک یعنی 42 دن ذاتی عمرہ میں ذاتی رہائش میں وہ رہا. اس کو سب جیل قرار دیا گیا اور سب جیل قرار دیا گیا اور اس کو جو ضروریاتی کی بیمار تو تھا. یہ سہولت عمران کو ملنی چاہیے. دیکھیے بالکل ملنی چاہیے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے. یعنی آپ بھی پورے نالج بھی رکھتے ہیں، عمران خان کے خلاف جتنی بھی کیسز ہیں وہ ساری پولیٹیکل سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں. اگر میرٹ پہ ہو تو 2 دن وہ جیل میں نہیں رہ سکتے. تو ہم عمران خان کے لیے انصاف چاہتے ہیں، میرٹ کے مطابق جو ہے نا اس کی کیسز سنی جائیں. اصل کیسے صاحب میں اس چیز کا حامی ہوں کہ عمران خان کا جب تک عدالت فیصلہ کرتی ہے تو بنی گالہ میں سب جیل قرار دے کر عمران خان کو بنی گالہ رکھا جائے تاکہ سیاسی درجہ حرارت بھی تو نیچے ہے. پورے ملک میں پولرائزیشن ہے. آپ کی پارٹی اس چیز کو لے کر کیا عدالت سے رجوع کرے گی؟ دیکھیے اس پہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے عمران خان سے کنسلٹ کرنا ہے. کیونکہ ابھی کل جو خان صاحب نے کہا کہ مجھے مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے اسپتال میں، جو ہمیں رپورٹ بھی دی ہے اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک فارم ہے وہ جس طرح اس کی کمٹمنٹ ہے. تو اس حوالے سے ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو ایز اے فنڈامنٹل رائٹ ہے، آئینی حق ہے کہ اس کو انصاف دیا جائے. تو انصاف کی تقاضی پوری ہو. باقی عمران خان کے بارے میں جو میں نے بھی بتایا نا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس فیصلے میں شامل تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. ہم یہ ایشورنس کراتے ہیں، ہمیں یہ ایشورنس کرواتے ہیں کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی اور جو بھی ہوگا قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. سر ایک کام آپ کی جماعت کو کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رواداری والا ماحول خود قائم کریں. جن کو آپ چور ڈاکو کہہ کے ہاتھ نہیں تھملاتے، آج آپ نے فرسٹ بگننگ کی، آپ نے پی ایم ایل این سے بیٹھ کے بات کی، آپ نے بلاول بھٹو سے بھی بیٹھ کے بات کی، بہت اچھا کیا. اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریے. دس از ہاؤ پالیٹکس جو اس کے رولز ہیں اس کے ڈٹرمن کیے جاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. آپ باقی ساروں کو کہیں چور ڈاکو ہے میں صاف پوتر ہوں، تو اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا. اب آپ میرے خیال میں صحیح دیکھیں جی، ہم تو ایک یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، دیکھو یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب نے اس ملک میں ہمارے بچے، ہم نے یہ ملک ہماری پہچان ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہیں پیدا ہوئے اور یہیں دفن ہوئے، تو اس مٹی کے ساتھ تو بندہ کوئی غداری نہیں کر سکتا. میں اس پہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھ رہے کہ بلوچستان میں کتنا خوفناک صورتحال ہے. آپ کو خوب علم ہے. آپ کی جماعت اسٹیبلشمنٹ سے انٹریکٹ کر رہی ہے کہ بیک چینل ہے؟ دیکھیے اس وقت تو میرے نالج میں کوئی نہیں ہے. محسن نقوی صاحب سے رابطہ ہے آپ کا؟ محسن نقوی سے جو ٹیکنیکلی اور خاص جو چیف منسٹر ہے جو لائن آرڈر کے حوالے سے جو کوئی ہو جاتی ہے اس کی ملاقات اور ڈسکشن ہو جاتی ہے. گور بیرسٹر صاحب سے بھی اس کی کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہو جاتی ہے. لیکن میں اس کے بارے میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ محسن نقوی ہو، فوج ہو، عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے. ہم تمام اداروں کو اون کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم بہت زیادہ ہوا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے تاریخ میں اتنا ظلم اور جبر تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ہوا ہے کہ چادر و چار دیواری کی جتنی پامالی ہوگی، ہمارے خواتین کی جو بے حرمتی ہوئی، ہمارے بچوں کے، ہمارے کاروبار کو جو تباہ برباد، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. اور وہ اس لیے کہ یہ ملک
کسی انڈیویجول کا نہیں، ہم سب کا ملک ہے. اور اس کے لیے جو میں اس لیے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں ندیم صاحب، بلوچستان تو وہ آپ کے نالج میں ہے جو صورتحال چل رہا ہے بہت خوفناک ہے. ہمارے صوبے میں تین اضلاع میں پولیس نے وردیاں پھینکی ہیں، بنو، ٹانک اور لکی مروت میں. اور گزشتہ دنوں جو ہے نا ادھر دیر میں ایک چوکی پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا بلکہ قبضہ کیا. یہ مطلب جو نیشنل ایکشن پلان تھا جس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. سر یہ بتائیے کہ یہ نئے صوبوں والی بحث چل رہی ہے، پی ٹی آئی کے منشور میں 19 صوبوں کا آئی تھنک قیام آپ کے پارٹی منشور کا حصہ ہے. آپ کی یہ سوچ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ سے بہت قریب ہے، تو کیا اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں آپس میں؟ دیکھیے صوبوں کے معاملے پہ بالکل ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن ہر صوبے کی دیکھیں ہم اس مثال سندھ پہ لے لیں آپ، تو سندھ کی ایک سچویشن الگ ہے، اور مطلب ہر صوبے کو آپ نے الگ الگ ہو کے ڈسکس کرنا ہے. پھر جو ہے نا اس کے ماڈل کیا ہوں گے اس کے اوپر ہمیں ابھی کیا اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کر سکتے ہیں اس صوبوں والے معاملے میں؟ نہیں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو حکومت ہے پہلے اس کی اگر حکومت جو ہے نا کوئی پہلے تو اس کا پلان آنا چاہیے نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے پاس حکومت کب چاہے گی. دیکھیں پی ایم ایل این کی تو پاور بیس پنجاب ہے نا، پنجاب کو آپ 4 حصوں میں بانٹیں گے تو پاور بیس بٹ جائے گی، وہ تو نہیں چاہیں گے نا. دیکھیں وہ تو بلاول بھٹو کبھی سندھ تقسیم ہونی تو چاہیے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. اسمبلی میں کوئی بل آئے گا نا، وہ تو کوئی فوجی تو بل نہیں لے کے آئے گا نا، حکومت بل لائے گی. بل تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بھی رول ہے نا جی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آ سکتی ہے مرکز میں. آ جائے پھر اب دیکھیں گے اس کے مطابق آپ اپنے اوپینین دیں گے. مطلب اس وقت کوئی چیز سامنے نہیں ہے. بلاول بھٹو سے آج کیا بات کی آپ نے؟ اس نے بہت اچھی طریقے اس نے کہا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری کافی مطلب دوریاں ہیں، ڈسٹنس ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ محمود چکھتی صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم آپس میں ہماری تھوڑی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ زیادہ ہو، یہ گیپ ختم ہو. تو انہوں نے کہا میں ایک گڈ جسٹر کے لیے آیا ہوں، اور اس نے بھی آپ کمیٹیوں میں واپس جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کمیٹیوں میں آئیں. تو چونکہ یہ فیصلہ عمران خان نے کیا تھا، تو ہم خان صاحب سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس کے سامنے یہ ایشو رکھیں گے، اس کے سامنے رکھ کے پھر ہم کوئی بات کر سکتے ہیں. 27 ستمبر کی پروٹیسٹ کال وہ ابھی برقرار ہے یا وہ اس کی ضرورت؟ جی ابھی برقرار ہے. اس پہ جو ہے نا چونکہ ایک مشترکہ فیصلہ تھا، اس پہ ہماری جو ہے نا کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی جو ہے نا کوئی فیصلہ کرے گی. اور وہ کب تک آپ لوگ دوبارہ اس پہ ریویو کریں گے؟ ابھی چونکہ ہم آج کل تو 1-2 دن تو ہم فل فوکس ہے کہ کس طرح عمران خان جو ہے نا وہ اسپتال شفٹ ہو اور ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہوں، اس کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن ہو. تو 2-3 دن تو ہمارا سارا توجہ جو ہے نا وہ خان صاحب کی اسپتال منتقلی ہے. بہت شکریہ آپ کا اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سینئر رہنما پی ٹی آئی. آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.